السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ من ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1830، اور صحیح ابن ماجہ میں ہے 1225۔ دوستو، آج کے دور میں جو یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور میں بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں۔ آج کے معاشرے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی شہر نہیں ہے، وہ کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں برائی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیا غلطی کرتے ہیں کہ اس غلطی کو، جو انسان کوئی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو ہم اچھالتے ہیں۔ یعنی کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، جیسے موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، ہم اس پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ کوئی بہن ہو، اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اسے فوری طور موبائل کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے عیب اگر تم دیکھتے ہو تو کوشش کرو کہ اس عیب کو تم چھپا لو، نہ کہ دنیا کے سامنے اس کے عیب کو اچھالو اور اس کی عزت کو نیلام کرو۔ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ عزت دی ہوتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں ویلیو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی غلطی کو اچھالیں، اس کی عزت کو نیلام کریں۔ کوئی بہن ہوتی ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا پر ہم ڈالتے ہیں، اور تمام جتنے بھی کائنات کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو وہ اس کے عیب کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر غلط کومنٹس کرتے ہیں یا باقی غلط بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جو نقصان ہے وہ اس کا ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا، لیکن اس کا نقصان ہم سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں اس کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے، اس کے محلے میں کوئی اس کا ویلیو نہیں رہتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں جو بھی اس کے عزیز ہیں ان میں اس کی کوئی بھی عزت نہیں رہتی ہے۔ لیکن جو یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں نا، کہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں کسی کی غلطی کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں نے آپ سب کے سامنے پیش کی، من ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن جب ہم کسی کے عیب کو اچھالیں گے دنیا میں، تو سوچو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عیب کو کیسے چھپائے گا؟ دیکھو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ مانتے ہیں کہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کی غلطی کو دیکھے اور اس کی غلطی کو اچھال دے، بلکہ جو صحیح مسلمان کو جو قول ہوتا ہے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس بندے کے پاس جائے، اس بہن کے پاس جائے، اس بھائی کے پاس جائے، اس کو سمجھائے کہ بہن آپ یہ غلطی کر رہی ہو، آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یا بھائی آپ ایسا کام کر رہے ہو، آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ لیکن جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں میں وہ برائی پھیلاتے ہیں، تو لوگ اس پر غلط بات کرتے ہیں، غلط کومنٹس کرتے ہیں، تو اس سے اس کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہر کسی پر رحم کرے، پھر چاہے وہ کوئی کافر ہو، یہودی ہو، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی مخلوق بھیجی گئی ہے، تو یہ ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا فرض ہوتا ہے نا، وہ انسانیت کے ناطے جو ہوتا ہے نا، کہ وہ انسان اس کے لیے صحیح سوچتا ہے، نہ کہ برا سوچتا ہے۔ لیکن آج ہم اصل میں خود ہم غلط ہوتے ہیں، لیکن ہم جب کسی کے عیب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود صحیح ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھونک کر دیکھنا کہ کیا ہم میں ایسی کوئی عیب ہے, ہم میں ایسی کوئی برائی ہے, اگر ہم میں ہے تو اسے دور کرنا چاہیے. باقی السلام علیکم.